جہنم میں سب سے زیادہ عذاب سود خور پر ہوگا۔ تکبر کرنے والے بندے کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا۔ کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا طاقتور بناتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوگی، ڈپریشن پریشانی دور ہوگی۔ چہرے کا رنگ گورا اور صاف کرنا ہے تو آلو بخارا کھا لیا کرو۔ صبح جلدی اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ 9 گھنٹے سے زیادہ کی نیند لینے سے یادداشت کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ سیب نہار منہ کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ روزانہ نہار منہ دہی کھانے سے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لونگ کا ایک دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ پسے ہوئے بادام دہی میں ملا کر لیپ بنا لیں اور جھریوں پر لگائیں۔ صرف 1 ہفتہ استعمال کریں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے جسم پر جلنے کے نشان ہوں تو لیموں کا رس لگاتے رہیں، نشانات ختم ہو جائیں گے۔ کچی ادرک ہر کھانے کے اوپر شامل کر لیں، یہ پیٹ کے درد اور اپھارے میں مفید ہے۔ اگر کپڑے پر سیاہی کے داغ لگ جائیں تو اس پر موم لگا کر دھوئیں۔ کسی قسم کا یرکان ہو جائے تو خالی پیٹ ٹماٹر کا رس پی لو، یرکان سے نجات مل جائے گی۔ 1 لیموں پانی میں ابال کر پینے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسل دینے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پیٹ کے بل سونے سے ریڑھ کی ہڈی ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتی ہے۔ جسم میں کئی طرح کی بیماری کے پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ جو عورتیں الٹی سوتی ہیں، ایسی عورتوں پر جنات جلدی ہی عاشق ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھا کر سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ نیند نہ رہی ہو تو دودھ کو گرم کر کے آنکھوں پر لگانے سے نیند فوری آ جاتی ہے۔ مولی کو رات کے وقت نہ کھائیں، کیونکہ رات کے وقت کھانے سے یہ ہضم نہیں ہوتی۔ نہانے سے قبل تیل کی مالش کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بد ہضمی اور بھاری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ بطور سویٹ ڈش لیں۔ دائمی قبض دور کرنی ہے تو صبح شام زیتون کا تیل معتدل مقدار میں استعمال کریں۔ سونف کا زیادہ استعمال کرنا آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے۔ دل کی بیماری سے بچنے کے لیے صبح شام سیر کیجیے اور مرغن غذاؤں سے پرہیز کیجیے۔ بلڈ پریشر پر قابو پانے کے لیے لوبیا، پھلیاں، مٹر، ناشپاتی اور کیلا زیادہ استعمال کریں۔ صبح شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال کرنا بد ہضمی سے روکتا ہے اور جسمانی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ پیٹ کے جملہ امراض کو روکنے کے لیے اسپغول کا چھلکا بلا ناغہ استعمال کریں۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ کا استعمال کریں۔ دانتوں کی چمک برقرار رکھنے کے لیے صبح شام زیتون کی مسواک استعمال کریں۔ دست اور قے روکنے کے لیے پودینہ اور سونف کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں۔ ہچکی نہ رک رہی ہو تو دیسی گھی میں سوجی کا حلوہ بنا کر کھائیں یا آہستہ آہستہ گنڈیریاں چوس لیں۔ آنکھوں کی جلن دور کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں اور برف سے ٹکور کریں۔ نکسیر کا خون بند کرنے کے لیے ہرے دھنیے کا پانی نکال کر سونگیں۔ بچوں کو بخار زیادہ ہو جائے تو فوری نہلا دیں یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں۔ کھانسی دور کرنے کے لیے 1 چمچ شہد اور ادرک کا رس ملا کر روزانہ صبح دوپہر شام 4 دن تک لیں۔ املی کا مربع کھانے سے بار بار نکسیر آنا بند ہو جاتی ہے۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے اور آواز کھل جاتی ہے۔
آواز بیٹھ جائے تو نیم گرم پانی میں ہلکا نمک ڈال کر غرارے کر لیں یا ملٹھی چبا لیں۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے۔ ٹیکے کی سوجن کی صورت میں برف سے ٹکور کریں۔ جسمانی کمزوری دور کرنے اور وزن میں اضافے کی خاطر روزانہ دودھ کا ملک شیک لیں۔ زہریلا کیڑا کاٹ لینے کی صورت میں لہسن کا تیل اور شہد ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ کوئی محنت والا کام کرنے سے قبل ایک دانہ انجیر کھا لو، گھٹنوں جوڑوں میں طاقت آ جائے گی۔ سانس لینے میں تنگی محسوس ہو تو سبز چائے پی لو۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان کو کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ خارش کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، خارش والی جگہ پر 3 دن تک اجوائن کا تیل لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی کے گھونٹ پی لیا کرو، آپ کے گردے صاف ہو جائیں گے۔ چاول کے اوپر پانی پی لینے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، بہت کم بیماریاں آئیں گی۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر سونے سے برے خواب نہیں آئیں گے۔ روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرنے سے بھولنے کی بیماری سے نجات ملے گی۔ دودھ میں روزانہ میٹھا ڈال کر پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ خالی پیٹ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا جائے تو بڑا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جائے گا۔ شیمپو میں شہد ملا کر لگانے سے بال جڑنا بند ہو جاتے ہیں۔ ہر 6 مہینے کے بعد ایک بار خون عطیہ کرنے سے بدن میں خون کے نئے سرخ خلیات بنتے ہیں، سکن اچھی ہوتی ہے، وزن نارمل رہتا ہے، ہارٹ اٹیک کا خدشہ کم ہوتا ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر دانتوں پر مسلنے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ موٹاپا حمل نہ ٹھہرنے والی بیماری کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جائے تو گنے کا رس پی لیں۔ کیلا بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں مددگار ہے۔ انگور کھانے کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا جھکنا اندھا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلا لیں، اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں۔ چائے میں لہسن ڈال کر پینے سے جریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، پیٹ اندر چلا جاتا ہے اور وزن میں کمی آتی ہے۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ حاملہ عورتیں اونٹنی کا دودھ پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ اگر سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو تو ہری مرچ کھائیں، فاقہ ہوگا۔ نہارمو تربوز کھانے سے رنگ سرخ رہتا ہے۔ چائے میں گڑ کا استعمال کرنے سے شوگر سے بچے رہیں گے۔ اگر پیشاب کا انفیکشن ہو جائے تو روزانہ فالسے کا جوس پی لیا کریں۔ سبز چائے پینے سے چہرے کی جریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ کالا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں ہوتا۔ آپ کے واش روم اگر گندے ہو گئے ہیں تو آپ بہت ساری بیماریوں میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ شادی کی بندش جڑ سے ختم کرنے کے لیے 40 دن تک روزانہ یا لطیف و اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لو، انشاءاللہ بندش جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ زیادہ دہی کا استعمال کرنے سے انسان کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ ناشتے میں زیتون کا تیل استعمال کرنے سے پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ بے چینی اور تھکاوٹ محسوس ہو تو انار کے جوس میں لیموں نچوڑ کر پی لیا کرو۔